السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی سوشل میڈیا پر جو چیز سب سے زیادہ گردش کر رہی ہے وہ ہے کیرل کے ایک شہاب نامی نوجوان کا، جس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ یہاں سے مکہ مکرمہ تک پیدل سفر کرے گا اور 2023 کے حج میں شامل ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے سوالات کیے کہ حضرت اس تعلق سے کچھ بتلائیے، اور کئی ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا حج نہیں ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف یہ دکھلاوا ہے۔ تقوی اور للہیت اور خلوص شہاب بھائی کے اندر نہیں ہے، ان کا یہ عمل اللہ کی رضا سے کوسوں دور ہے۔ اور ہمارے علماء کرام نے تو اس سلسلے میں فتووں کی بوچھار کر دی، جبکہ نہ ان سے فتویٰ پوچھا گیا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی گئی، بلا وجہ گھر میں بیٹھ کر فتووں کی بوچھار کر دی، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی پیدل حج کو گیا ہی نہیں۔ اگر یہ مفتیان کرام تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ہوتے تو شاید ان تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے پیدل حج کیے، ان کو یہ مفتیان کرام پیدل حج کے لیے جانے ہی نہ دیتے، اور شاید کہ یہ اگر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں موجود ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ کو یہ فتویٰ دے دیتے کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو کس جگہ کے اوپر، کس سمندر میں آپ ڈبونے جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ساتھ میں ایسا عمل آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے زمانے میں ہوتے تو شاید کہ حضرت ابراہیم کو بھی فتویٰ دے دیتے کہ اے ابراہیم، کہیں کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یہ تو خواب تھا جو آپ نے دیکھا ہے۔ انہی فتوے بازیوں نے آج امت کو برباد کر دیا ہے، جبکہ آج امت کے اندر اس سے بڑی بڑی خرابیاں اور برائیاں موجود ہیں، ان کے اوپر نکیر اور فتوے نہیں دیتے، اور اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی ایشو دنیا کے اندر باقی ہی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ ملا، اور آج ہم آپ کے سامنے جو بات بتلانے جا رہے ہیں، شاید اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کو اطمینان ہو جائے، تو دھیان سے اور دل لگا کر کے سنیے۔ نمبر 1، بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک ہے ارکان حج اور دوسرا ہے سفر حج۔ ارکان حج پیدل چل کر ادا کرنا ہی افضل ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور دوسرا ہے سفر حج۔ تو اس میں علماء کے دو گروہ ہیں، اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ سواری پر سوار ہو کر سفر کرنا افضل ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر گئے تھے، اور اس میں آسانی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ حج کے لیے پیدل سفر کرنا یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس میں اللہ نے پیدل سفر کا ذکر پہلے کیا ہے اور سواری پر سوار ہو کر سفر کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ تو دوسرے حضرات کی یہ دلیل ہے، لہذا علماء کا یہ اختلاف افضل یا غیر افضل ہونے میں ہے کہ پیدل جانا افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کر، اور دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں شہاب کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور ان کے اس جذبے کو سلام کرنا چاہیے، ورنہ ہم مسلمانوں کے حالات تو یہ ہیں کہ آدمی نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے
اپنے کھیت اور کھلیان کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ یہاں تو ہم مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں، ہمارا نوجوان مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں، وہ تو اللہ کے گھر کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو ہمیں ان کے حوصلے کو اور ان کے جذبے کو داد دینی چاہیے اور ان کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا باقی رہ گئی کہ کاش میں پیدل حج کرتا، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے۔ اگر پیدل حج کرنا غلط ہوتا تو اللہ اپنے کلام پاک میں پیدل چلنے والوں کا تذکرہ ہی نہ کرتا۔ علامہ عینی نے لکھا ہے کہ حج کے لیے پیدل سفر کرنا سواری پر سوار ہو کر چلنے سے افضل ہے، جبکہ بدن میں طاقت ہو، راستہ مامون ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی کہ پیدل حج کیا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من حج الى مکۃ ماشیا حتی رجع کتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم قیل وما حسنات الحرم قال كل حسنة ب100,000 حسنة، یعنی جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکۃ لتصافح رکبان الحاج وتعتنق المشاة، کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر سوار ہو کر کے آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان کے گلے ملتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے پیدل حج کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پیدل حج کرنے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پیدل حج کرنے کا معمول رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو، اس کے اندر طاقت ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ حج کے لیے سواری کے بجائے پیدل چلے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے حج کا پورا راستہ پیدل طے کیا۔ لوگوں نے جب ان سے تکلیف اور مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، کیا وہ سواری پر سوار ہو کر کے محبوب کے دربار میں حاضر ہو؟ اگر میں اس کی قدرت اور طاقت پاتا کہ سر کے بل چل کر محبوب کے دربار میں حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا۔ ذوق و شوق، رغبت و اشتیاق اس عبادت کی جان ہے کہ ایک عاشق محبوب کے شہر کی طرف شوق و اشتیاق کے ساتھ چلتا ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ بارش کی پرواہ ہے، نہ راحت کی، نہ تکلیف کی، نہ کسی کے طعن و تشنیع کی، نہ برا بھلا کہنے والوں کی۔ اس طرح یہ سفر ایک عاشقانہ سفر ہے، اور سفر کو تو حدیث میں السفر قطعۃ من النار کہا گیا ہے کہ سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں مشقت تو ہوتی ہی ہے، چاہے وہ پیدل کا سفر ہو چاہے سواری کا سفر ہو۔ لہذا میرا یہ پیغام آپ حضرات شہاب بھائی تک ضرور پہنچا دیں کہ یہ ایک سفر عاشقانہ اور مجنونانہ سفر ہے، اس کو اسی کیفیت سے طے کریں۔ ان کو کوئی برا کہے، کوئی گالیاں دے، پتھر مارے، جو چاہے کرے، وہ اپنے خیالات میں مست اور ذوق و شوق میں شادہ اور فرحاں ہیں، اپنے سفر کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور آنے والے حج میں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے حج کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔